الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ایک ادب ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا ہے دین کی تعلیمات سے متعلق لوگوں سے بات کرنے کا، یہ اعزاز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اعزاز آپ کی امت کے حصے میں بھی آئے ہیں۔ جس رسول کی عظمت کا اللہ نے مجھے اور آپ کو متبع اور تابعدار بنایا ہے، بڑی بات ہے۔ پچھلی امتوں میں اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ پاکیزہ صفت انسان اور پاکیزہ ہاتھ والے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی فرمودات کو قول و فعل و عمل اور علم میں اٹھا کے امت تک پہنچایا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کہ اہل کتاب آپ سے بحث مباحثہ کریں گے تو ان کے ساتھ طریقہ کار اپناؤ، ان کے ساتھ بحثیں کر لیا کرو، لیکن احسن، شائستگی کے دائرے۔ عامت المشرکین جو ہیں اور اہل کتاب، ان میں فرق ہے۔ اہل کتاب اس زمانے کے یہود و نصارہ تھے، اب بھی جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے ہیں عرفی طور پر تو ہیں وہ اہل کتاب، لیکن یہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب نہیں جو ان کے آبا و اجداد کے ساتھ تھا، وہ خود کہتے ہیں۔ پر تو کافی باتیں ہوئی ہیں اور ہم نے بھی اپنی نوبت میں کئی جگہ اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور مشرک تو کسی کتاب کے قائل نہیں، ہاں شائستگی کے ساتھ ان میں بحث کرو، لیکن الا الذین ظلموا منہم، اگر اہل کتاب میں ایسے آئے کہ انہوں نے جھوٹ اور دجل و فریب کا راستہ لیا اور حجت کے بجائے ہٹ درمی پر آئے تو پھر ڈٹ کر ان سے مقابلہ۔ تو جو ان کا سلوک ہے تم لوگوں کا سلوک بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ وہ ہٹ درمی کے ساتھ انکار کرتے ہیں، آپ لوگ حجت اور حکمت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ان کو دکھا دو حقائق، کیونکہ آپ کے پاس حقیقت ہے اور ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دنیا میں یہ قانون ہے کہ جس آدمی کے پاس دلائل و حجت ختم ہو اور اسے بات ماننی نہ ہو تو شور مچانا شروع کرتا ہے، طنز اور طعنے پہ آتا ہے۔ اگر اہل کتاب نے ایسا کیا تو پکڑ لو، پھر ان کو اپنا رویہ بھی سخت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ بتا دو کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہمیں تو ایمان ہے ان فرمودات الہیہ پر جو ہم پر نازل ہوتے ہیں قرآن کی صورت میں، یا جو تم پر نازل ہوئے تھے تورات و انجیل کی صورت میں۔
وہی تورات جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور یہی انجیل جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. آپ کی تحریف شدہ کتاب پر جو آپ کو خود ایمان نہیں ہے تو ہم کہاں سے ایمان ہے؟ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. باقی ہم بھی توحید الہیہ کے ماننے والے، اور آپ لوگوں کی دین کی بنیاد کی بات بھی توحید ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم تو اللہ رب العزت کے اپنے آپ کو سپرد کرنے والے ہیں. ہم اللہ کی وحدانیت کے حوالے پر اپنے تمام عقائد و افکار کو ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ کے تحویل میں دے چکے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اسلام قبول کرنے والے ہیں. تو بحث مباحثے میں ایک ہوتا ہے مشرک اور کافر کا، جن کے پاس کوئی علمی یا وحی الہی کا کوئی سند نہیں ہوتا. شاید کوئی طبعیات کے معاملے میں کوئی بات ادھر ادھر سے نوٹ کر لیتا ہوگا، یا اپنی خود ساختہ عقائد و افکار کو آپ ان کو چھوڑیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کریں. ان کے پاس جب کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو بات کیا. لیکن اہل کتاب کے ساتھ شائستگی سے بات کریں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ جس چیز کا ذکر خیر قرآن وہ تورات و انجیل میں تھا وہ تو یہی ہے، یعنی قرآن. تو اللہ رب العزت کے دین پر چلنا آسان ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.